जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। वैसे तो इस दुनिया में हमारे साथ बहुत से वाक़यात होते हैं जिनको हम वक्त के साथ साथ भूल जाते हैं, मगर कुछ वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिनको हम लाख बार भी भूलना चाहें तो भूल नहीं पाते हैं और वो हमारे जहनों पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही एक खौफनाक वाक़े के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में दिल पर खौफ व हिरास पैदा कर देने वाली सच्ची कहानी। ये कहानी हमें भेजी है फारूक ने। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि भाई, ये वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया था। मैं पहले कभी भी इन चीज़ों से खौफ नहीं खाता था, मतलब यकीन नहीं रखता था, मगर इस वाक़ये के बाद तो जैसे मेरे दिल में ऐसा खौफ व हिरास पैदा हुआ है कि मैं आज तक इन चीज़ों के नाम से भी खौफज़दा हो जाता हूँ। बात 8 साल पहले की है, जब मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म था। जून जुलाई की छुट्टियाँ हुई हुई थीं। अक्सर हम गली के दोस्त और मेरा छोटा भाई हम सब मिलकर क्रिकेट खेलने के लिए चले जाया करते थे। एक दिन सुबह सुबह हम सब दोस्तों ने मैच रख लिया। वक्त कोई सुबह 9 बजे का होगा। नाश्ता वगैरह कर कर मैं और मेरा भाई अमजद तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद हमारे दोस्त भी घर आ गए और कहने लगे कि चलो, मैच के लिए देर हो रही है। हम अक्सर हमारे इलाके से कुछ दूर एक पार्क में खेला करते थे। किसी ज़माने में वो पार्क बड़ा रौनकी हुआ करता था, मगर अब वो वीरान जगह से ज़्यादा कुछ नहीं था। मगर हमारे लिए वो बेहतरीन जगह थी क्योंकि वहाँ खेल में कोई रोक टोक नहीं करता था। हम दोस्त जैसे ही पार्क के गेट के पास पहुँचे तो मेरी नज़र गेट के साइड में गिरे हुए बालों पर पड़ी। वो बाल लंबाई के हिसाब से किसी औरत के लग रहे थे। मेरे सारे दोस्त पार्क में जा चुके थे और मैं गेट पे ही खड़ा हुआ उन बालों को देख रहा था कि इतने लंबे बाल और इतने ज़्यादा बाल यहाँ किसने फेंक दिए हैं। इतने में ही मेरे एक दोस्त ने मुझे आवाज़ दी कि क्या कर रहे हो, आ जाओ अंदर, मैच शुरू हो गया है। मैंने उन बालों को छोड़ा और अंदर आ गया। मैच खेलने लगा। मैच खेल के सब दोस्त घर को चले गए और भाई भी निकलने लगा। वापसी में भी मेरी नज़र उन बालों पर पड़ी। पता नहीं उन बालों में क्या था कि मैं उनको उठाने लगा तो उनमें हरकत हुई और फिर तो जैसे मेरे ऊपर एक अजीब सा खौफ छा गया कि बालों में हरकत कैसे हो सकती है, क्योंकि हवा का वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। मैंने फिर से उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो उन बालों में फिर से हरकत हुई, तो इस बार वो बाल सिरक कर आगे चले गए। मैं वहीं डर गया और इतने में ही पीछे से मेरे भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोला कि क्या कर रहे हो भाई, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, अब चलो। मैं पसीने पसीने हो गया था। भाई ने कहा कि क्या हुआ है, सब खैरियत तो है, मगर मैंने बात टाल दी और जल्दी से उसके साथ घर आ गया। मैं इस कदर खौफज़दा हो गया था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। मैं 2-3 दिन तक घर से ही नहीं निकला। बार बार वो बाल और उनमें होने वाली हरकत मेरी आंखों के सामने आ रही थी। 2 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं गया। कुछ दिन बाद मेरे जहन से वो बात निकल गई और फिर से दोस्तों ने क्रिकेट खेलने का प्लान किया। इस बार शाम का वक्त था। हम सब दोस्त उस पार्क में पहुंच गए और खेल शुरू करने लगे। खेलते खेलते बॉल दरख्तों के पास चली गई। अब उस जगह से थोड़ा दूर ही मैं फील्डिंग कर रहा था, तो मैंने कहा कि मैं लेकर आता हूँ, तुम लोग इंतज़ार करो। मैं जैसे ही दरख्त के पास जाकर बॉल उठाने लगा तो मुझे अजीब सी आहट सुनाई दी। मैंने ज़रा आगे जाकर देखा तो दरख्त के पास एक खड्डा था। मैंने जैसे ही उस खड्डे में झांका तो मेरी हालत ख़राब हो गई। ऐसा लगा कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैंने देखा कि उस खड्डे में एक गड़ा पड़ा हुआ है और उस गड़े में एक इंसानी सर रखा हुआ है। वो खौफनाक मंजर देखकर तो जैसे मेरी हालत गैर हो गई थी। उस सर का मुंह दूसरी तरफ था और उसके बाल मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं इस कदर खौफज़दा हो गया था कि चीख भी नहीं पा रहा था। मैंने देखा कि अचानक उस सर के बालों में हरकत शुरू हो गई। फिर क्या था,
میں گرتا پڑتا وہاں سے بھاگا اور بنا کسی کو کچھ بتائے گھر آ کر کمرے میں آ گیا اور کمرہ بھی اندر سے لاک کر لیا۔ امی کو جب آواز آئی تو وہ بھی جلدی سے آئیں اور کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا مگر کچھ بتا نہیں پا رہا تھا۔ پھر تو جیسے میری طبیعت مزید خراب ہونے لگ گئی، مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ امی نے جب امجد یعنی میرے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، یہ اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے، تو بھائی نے کہا کہ پتہ نہیں امی، ہم تو میچ کھیل رہے تھے، اچانک بھائی بال لینے کے لیے گیا مگر وہاں سے چیختا ہوا بھاگتا ہوا گھر آ گیا۔ ہم نے آوازیں دیں مگر بھائی نے ہماری آواز نہیں سنی۔ اگلے دن میں جیسے ہی صبح اپنے گھر سے باہر نکلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہی کٹا ہوا سر میرے گھر کے مین دروازے پر پڑا ہوا ہے۔ میں نے جیسے ہی وہ ہولناک منظر دیکھا، میں چیختا ہوا واپس گھر کے اندر بھاگا۔ امی بھی بھاگتے ہوئی آئیں کہ کیا ہوا ہے بیٹا؟ میں بہت بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں نے ڈری ہوئی حالت میں امی کو سب کچھ بتایا تو امی کو شک ہوا کہ شاید میں ڈر گیا ہوں۔ تبھی ابو مجھے لے کر ایک مولوی صاحب کے پاس چلے گئے۔ مولوی صاحب نے مجھ پر دم وغیرہ کیا اور پھر واپس بھیج دیا، مگر ابو کو کچھ نہیں کہا۔ شاید وہ اسی وقت اصل بات سمجھ گئے تھے۔ خیر، مولوی صاحب کے دم کے بعد اور دوائیاں کھانے کے بعد کچھ دنوں تک میری طبیعت بہتر ہو گئی، مگر ابھی تک وہ واقعہ میرے ذہن سے نہیں گیا تھا۔ خیر، وقت گزرتے گزرتے 2 ہفتے کا وقت گزر گیا۔ ایک دن میں کچھ سامان لے کر شام کے وقت گھر واپس آ رہا تھا۔ وہ پارک میرے گھر کے راستے میں آتا تھا۔ جیسے ہی میں اس پارک کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت جس کی بیک سائڈ میری طرف تھی، میری طرف بڑھ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، کوئی بھی نہیں تھا آس پاس۔ میں نے جیسے ہی اس عورت نما مخلوق کو الٹی طرح میری طرف آتے ہوئے دیکھا تو میں خوف زدہ ہو گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مخلوق ہوا میں معلق ہو گئی اور تیزی سے میری طرف بڑھنے لگی۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر پہنچا۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ امی نے مجھے دیکھا تو گھبرا گئیں۔ پھر تو جیسے میں بالکل گھر سے نکلنا چھوڑ چکا تھا۔ میں پورا دن اپنے کمرے میں گزارتا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا ہوگا تو امی نے کہا کہ بیٹا، خالہ کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، وہاں چلو ہمارے ساتھ، تمہارا ذہن تبدیل ہو جائے گا۔ میں بھی تیار ہو گیا۔ اب واپسی میں امی، ابو اور چھوٹا بھائی پہلے نکل گئے اور مجھے کزن نے تھوڑی دیر اپنے پاس ہی روک لیا اور کہا کہ یار تھوڑی دیر میرے پاس رک جاؤ، واپسی میں میری بائک لے جانا گھر جاتے ہوئے۔ میں بھی رک گیا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، بائک پہ چلا جاؤں گا۔ رات کو جب میں کزن کی موٹر بائک پر واپسی گھر کی طرف آ رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ میری تو پھر سے حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں جیسے ہی میری گلی کے کونے میں پہنچا تو میری نظر میرے گھر کے مین گیٹ پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے مین گیٹ پر ایک بہت ہی زیادہ خوفناک شکل والی عورت کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی آنکھیں اور اس کے دانت اندھیرے میں چمک رہے تھے اور وہ مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میں اپنے ہوش کھونے لگا تھا کہ ہمت کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ آس پاس کوئی شخص نہیں تھا جس کی میں مدد لے سکتا تھا۔ کافی دیر تک آگے پیچھے موٹر بائک پر گھومنے کے بعد میں واپس گھر کی طرف بڑھا۔ پتہ نہیں اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی بات اچانک آئی کہ مجھے آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ آیت الکرسی موت کے علاوہ ہر چیز کے لیے قابل علاج ہے۔ میں نے اونچی آواز میں ورد کرنا شروع کر دیا۔ میں ورد کرتا ہوا گھر کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ وہ مخلوق میرے گھر کے گیٹ سے دور ہوئی اور اچانک ہوا میں معلق ہونے کے بعد غائب ہو گئی۔ میں بھاگتا ہوا گھر کے مین گیٹ پر پہنچا اور ساتھ ہی ڈور بیل بجا دی۔ میری امی نے گیٹ کھولا تو مجھے دیکھ کر بولیں کہ کیا ہوا ہے بیٹا؟ میں ابھی ان کو بولنے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے پیچھے سے کسی عورت کی آواز آئی، آج تو بچ گیا، مگر کب تک بچے گا؟ اور اس کے بعد خوفناک ہنسی کی آوازیں فضا میں بلند ہو گئیں۔ میں گھبرا کے پیچھے دیکھنے لگا کہ امی نے مجھے کہا کہ کیا ہوا ہے بیٹا، کیا دیکھ رہے ہو تم؟ ٹھیک تو ہو؟ مجھے حیرانی تھی کہ آخر امی کو آوازیں کیوں نہیں آ رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ پوری رات میں ڈرتا رہا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے اسی خوفناک مخلوق کا چہرہ آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بھی دکھایا مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں اکثر ڈر کے مارے چیخنے لگ جاتا تھا۔ میری نمازیں، عبادتیں سب ختم ہو گئی تھیں۔ گھر کے باہر نکلنے کے نام سے ہی میں خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے کمرے سے بھی باہر نکلوں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مخلوق مجھے مار دے گی۔ امی اور ابو نے سوچا کہ مجھے ایک بار انہی مولوی صاحب کے پاس لے کے چلے جانا چاہیے۔
تو وہ دونوں مجھے انہی مولوی صاحب کے پاس لے گئے اور سب کچھ ان کو بتایا۔ انہوں نے کچھ عمل بتائے اور کہا کہ صبح شام سورہ بقرہ کی تلاوت سنا کرو، وضو میں رہا کرو اور یہ وظیفہ پڑھتے رہا کرو، پھر انشاءاللہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تم پہ ایک بری مخلوق کی نظر پڑ گئی ہے۔ میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ بس میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے ہی وہ بال نظر آئے، پھر وہ کٹا ہوا سر اور پھر وہ مخلوق جو میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بس جیسا بول رہا ہوں ویسا ہی کرو، انشاءاللہ اللہ پاک مالک ہیں۔ میں نے جیسا جیسا مولوی صاحب نے کہا تھا ویسا ویسا ہی کیا، اور آہستہ آہستہ میرے ساتھ ہونے والے واقعات کم ہو گئے اور پھر بالکل ختم ہو گئے۔ مجھے پھر وہ مخلوق کبھی بھی نظر نہیں آئی۔ مگر میں آج بھی اسی بات پر حیران ہوتا ہوں کہ آخر وہ بال کس کے تھے، وہ سر کس کا تھا، اور وہ کون تھی جو الٹی طرح چل کر میری طرف آتی تھی، اور پھر وہ خوفناک مخلوق جو میرے گھر کے باہر نظر آئی تھی۔ ان سب کے جواب میرے پاس نہیں ہیں، مگر جو کچھ بتا رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اب اس کو ماننا یا نہ ماننا آپ لوگوں کے اپنے اوپر ہے، کیونکہ میرے پاس اب اس کا کوئی جواب نہیں۔ مگر اس واقعے نے مجھے اندر سے بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ میں اب بالکل بھی اس طرح کی کسی بھی قسم کی مخلوقات کا ذکر نہیں کرتا ہوں، اور اگر میرے سامنے کوئی اس طرح کے مخلوقات کا مذاق یا ذکر کرتا ہے تو میں آج بھی خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور ڈر جاتا ہوں، کیونکہ جو میں نے دیکھا وہ شاید انسانی عقل کے لیے ماننا مشکل ہو، مگر میں اس چیز کو مانتا ہوں کیونکہ میں نے وہ چیز دیکھی ہے۔